معزز سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المعین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں محبتوں کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تھوڑی سی آواز بڑھا دینا، نماز کے وقت تھوڑی سی کم کر دینا۔ شاعر کہتے ہیں کہ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس نے پائی ہے۔ زندگی حقیقت میں بس اسی نے پائی ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں موت جس نے پائی ہے، اور مجھ کو میرے پیر نے بات یہ بتلائی ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھ کو میرے پیر نے بات یہ بتلائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، جو نبی کا ہو جائے اس کی کل خدائی ہے، میرے مولا تو احسان کر دے۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے مولا تو احسان کر دے، میری زندگی آسان کر دے، میرے مولا تو احسان کر دے۔ خالق کائنات کے لاکھوں نہیں کروڑوں اربوں خربوں احسانات ہیں بندوں پر۔ یہ احسان اس کا کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، یہ اس کا بہت بڑا احسان کہ اس نے ہمیں انسان بنایا۔ چاہتا کچھ اور مخلوق بنا دیتا، 18,000 مخلوقات میں ہمیں انسان بنایا، یہ احسان ہے۔ ہمیں مسلمان بنایا، یہ احسان ہے۔ امت محمدیہ میں پیدا فرمایا، یہ احسان ہے۔ عقل سلیم عطا فرمائی، یہ احسان ہے۔ دعا کے عطا فرمائی، کروڑوں اربوں ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم نہ جانتے نہ پہچانتے، اس کے بہت سارے احسانات ہیں ہمارے اوپر۔ شاعر کہتے ہیں کہ میرے مولا تو احسان کر دے، میری زندگی آسان کر دے، ہو نہ جائیں میرے گھر سے برکتیں، ہو نہ جائیں میرے گھر سے برکتیں، میرے گھر میں تو مہمان بھر دے، ہو نہ جائیں میرے گھر سے برکتیں، میرے گھر میں تو مہمان بھر دے، اور 5 وقت نماز پڑھ سکوں میں، 5 وقت نماز پڑھ سکوں میں، میرے دل میں تو ایمان بھر دے۔ 5 وقت نماز پڑھ سکوں میں، میرے دل میں تو ایمان بھر دے، اور سجدوں میں ہی نکل جائے میرا دم، سجدوں میں ہی نکل جائے میرا دم، مجھ کو تو ایسا مسلمان کر دے۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و کریمنا و مولانا محمد مبارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہی آیت جو گزشتہ جمعے کو جس کے متعلق میں نے عرض کیا تھا، رب نے فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا، سورہ بقرہ آیت نمبر 34، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، منکر ہوا اور غرور کیا اور وہ کافر ہو گیا۔ حضرات، آپ حضرات نے یہ سماعت کیا کہ سجدہ کیا ہے، تو میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ سجدے کی 2 قسمیں ہیں، ایک سجدہ عبادت، ایک سجدہ تعظیمی۔ اور شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، شریعت محمدی میں حرام ہے۔ عبادت کا سجدہ نہ کبھی جائز تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، کیونکہ عبادت صرف خدا کی ہے،
خدا کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ اس کی توحید ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے، میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا کہ اگر سجدہ خدا کے علاوہ اگر جائز ہوتا تو میں اپنی امت کی عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ سجدہ کون سا سجدہ؟ عبادت کا مت سمجھ لینا، سجدہ تعظیمی۔ میرے آقا نے فرمایا سجدہ تعظیمی اگر جائز ہوتا، یہ رب کے علاوہ کسی بھی طرح کا اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں حکم دیتا عورتوں کو کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں، یعنی اتنی تعظیم کریں۔ یہ مقام بتا دیا عورتوں کے لیے شوہروں کا۔ سجدہ کیا ہے؟ میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کچھ لوگ جو اپنے درگاہوں پر مزاروں پر جاتے ہیں اولیاء کرام کے، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ لا علمی کی وجہ سے، علم نہیں ہوتا، ان ہمارے مسلمان سنی مسلمان بندوں کو جاتے ہیں اور وہ پیشانی اس جو ہے مزار اقدس پر رکھ دیتے ہیں، چادر اٹھائی، چادر کو چوما، یا اس جو پتھر لگا ہوا ہوتا ہے جو پائیں کی طرف قدموں کی طرف مزار بنا ہوا ہوتا ہے، اس پر لب لگاتے ہیں، چومتے ہیں، اچھی بات ہے، آنکھیں لگاتے ہیں، اور اسی وقت میں وہ پیشانی بھی رکھ دیتے ہیں۔ ان سے اگر پوچھا جائے ایسا کیوں کرتے ہو تو انہیں خود کو معلوم نہیں، بس دیکھا تاکہ چل رہی ہے۔ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پیشانی رکھنا جائز نہیں ہے، اگر کوئی تعظیم کی وجہ سے پیشانی رکھتا ہے تو وہ حرام ہے۔ دوسری چیز، سجدہ جو ہے حقیقت میں وہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، 7 اعضاء اس پر سجدہ ہوتا ہے۔ کیا؟ 2 گھٹنے، 2 پیر، 2 ہاتھ، پیشانی۔ آپ جب سجدہ کرتے ہو تو پیشانی زمین پر ٹکتی ہے، 2 ہاتھ آپ ٹیکتے ہو، 2 گھٹنے آپ ٹیکتے ہو، اور 2 پیر آپ ٹیکتے ہو۔ یہ سجدہ، یہ طریقہ سنت طریقہ سجدے کا 7 اعضاء پر سجدہ ہوتا ہے۔ اگر اس طریقے سے کوئی سجدہ کسی کو کر رہا ہے، تعظیمی سجدہ، تو حرام ہے۔ اور عبادت کا سجدہ اگر کوئی کسی کو سوچ بھی لے یا شک بھی پیدا ہو جائے کہ ہو سکتا ہے رب کے علاوہ کسی نہ کسی کو تو ہو سکتا ہے، تو وہ بندہ مشرک ہو جائے گا۔ تو رب کے علاوہ عبادت کسی کی نہیں، سجدہ عبادت کے لیے رب کے علاوہ کسی کو نہیں، تعظیمی سجدہ شریعت محمدی میں حرام ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ کسی بادشاہ کے یہاں گئے، اسلام کا پیغام لے کر جا کر وہاں کیا دیکھا کہ اس کی رعایا، بادشاہ کی رعایا اور بادشاہ کو سجدہ کر رہی تھی۔ اسلام کو ماننے والے نہیں تھے۔ اسلام کا پیغام لے کر جب صحابی رسول پہنچے، دیکھا کہ اس کی رعایا اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہی ہے، تعظیم کر رہی ہے۔ واپس جب آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو صحابی رسول نے سجدہ کیا، میرے اور آپ کے ساری کائنات کے نبی کو سجدہ تعظیمی کیا۔ میرے آقا نے فرمایا کیا کیا؟ کہا سرکار میں فلاں بادشاہ کے پاس گیا، اس کی رعایا کو میں نے دیکھا کہ وہ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہی تھی، تعظیم کر رہی تھی۔ یا رسول اللہ، روئے زمین پر آپ کے جیسا کوئی نہیں، آپ کی برابر شان و شوکت والا کوئی نہیں، آپ سے بہتر کوئی نہیں، آپ کی جیسی شان و شوکت کسی کے نہیں، آپ کی جیسی عظمت کسی کے نہیں، آپ کی جیسی رفعت کسی کی نہیں۔ تو یا رسول اللہ، جب وہ سجدہ کر سکتے ہیں تو پھر ہم آپ کو سجدہ کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے اور آپ کے آقا نے فرمایا نہیں، اگر سجدہ جائز ہوتا، اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ تو سجدہ تعظیمی سے میرے نبی نے اپنی بھی تعظیم کے لیے سجدہ سے منع فرما دیا، اب سجدہ مت کرنا۔ تعظیمی سجدہ نبی کو بھی نہیں کر سکتے، میرے اور آپ کے آقا نے منع فرما دیا۔ اب رب نے فرمایا، جب حکم دیا سجدہ تعظیمی کرو، سجدہ کرو، آدم کو سب نے کیا سوائے ابلیس کے، اور وہ منکر ہوا تو وہ کافر ہو گیا۔ تکبر کیا اس نے۔ تکبر کیا ہے؟ اس سے پہلے آپ حضرات
یہ سماعت کریں کہ یہ ابلیس کیا ہے، یہ شیطان کیا ہے، یہ سماعت کریں۔ میں کچھ چیزیں ایسی عرض کروں گا کہ آپ لوگ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے، تو غور سے سنیں اور میری بات کو اب اگر سمجھ میں نہیں آئے تو ویڈیو بن رہی ہے، چینل پر جائے گی، چینل کو آپ لوگ جانتے ہیں، اور یہ آپ لوگوں کے لیے تاکہ قرآن کی تفسیر ہمارے مسلمان بھائیوں تک پہنچے۔ آدمی تقریر نہیں سنتا لیکن موبائل نکالتا ہے تو بیٹھ جاتا ہے، سن لیتا ہے، تو یہ آپ لوگوں کے لیے ہے، تمام مسلمان کے لیے، امت محمدیہ کے لیے، کہ آپ سنیں۔ قادری نوشاہی سروہی کے نام سے یوٹیوب پر چینل ہے، اس میں سنیں، بات سمجھ میں آئے، اچھی لگے، عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو کوئی بات کسی کے سمجھ میں نہیں آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں اس کو انشاءاللہ سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ شیطان کیا ہے؟ آپ سب لوگ جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے شیطان، جس کو ابلیس بھی کہتے ہیں، عزازیل، اور اس کا ایک نام حارث بھی ہے، پہلی بات سن رہے ہوں گے، حارث۔ عزازیل یہ سریانی زبان میں، عزازیل پہلے نام کیا تھا؟ عزازیل، یہ سریانی زبان میں نام عزازیل، عربی زبان میں حارث۔ سوال ہے کہ ابلیس کی پیدائش کس طرح ہوئی، یہ پیدا کیسے ہوا، اور کس چیز سے پیدا ہوا؟ آگ سے۔ اللہ تبارک و تعالی نے شیطان کو آگ سے پیدا کیا، اور پیدائش کیسے ہوئی؟ شیخ فرید الدین عطار علی رحمہ فرماتے ہیں، خالق کائنات نے سجین میں، زمین کے نچلے طبقے میں، سب سے نیچے، تو قرآن میں بھی آیا سجین، ایک آیا علیین مسلمانوں کے لیے، اور ایک آیا سجین کافروں کے لیے۔ سجین میں بھیڑیا اور سانپ کی شکل میں دو صورت پیدا فرمائی، دونوں نے آپس میں جفتی کھائی، اور اللہ قدس و تعالی نے ان سے ابلیس کو پیدا فرمایا۔ دوبارہ سن لیجیے، خالق کائنات نے سجین میں بھیڑیا اور سانپ کی شکل میں دو صورت پیدا فرمائی، دونوں نے آپس میں جفتی کھائی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان سے ابلیس کو پیدا فرمایا۔ حوالہ معارج النبوہ صفحہ 15۔ اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ ابلیس کے والدین کا، ماں کا اور باپ کا نام کیا ہے؟ یہ سماعت کریں۔ باپ کا نام ابلیس تھا، جس کی شکل شیر یا سانپ کی مانند تھی۔ باپ کا نام ابلیس، جس کی شکل و صورت شیر یا سانپ کی مانند تھی، اور ماں کا نام نبلیس، جس کی شکل بھیڑیے کی مانند تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا پہلا نام عزازیل تھا، اس وقت اس کا نام حارث تھا، یعنی عزازیل سریانی زبان میں اور حارث عربی زبان میں۔ ابلیس کا نام، پہلے نام کیا تھا؟ عزازیل۔ ابلیس کیوں ہوا؟ یہ سوال ہے، ابلیس کیوں ہوا؟ خدائے پاک کی صریح نافرمانی اور حضرت آدم علیہ السلام سے بغض و عناد کی وجہ سے وہ خدائے کریم کی ہر نعمت و رحمت سے مایوس کر دیا گیا، یا وہ نیکی و بدی کو بندگان خدا کے لیے غلط ملت کر دیتا ہے، اس لیے اس ابلیس کا نام مشہور ہو گیا۔ اس نے سجدے سے انکار کر دیا، سجدہ نہیں کیا۔ سجدہ کس کو؟ یعنی عام زبان میں یہ کہہ لیجئے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تعظیم نہیں کی اور انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا تھا یہ بھی میں عرض کروں گا۔ میں پہلے شیطان کے بارے میں بتا دوں کہ اس کی حقیقت کیا ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا شیطان 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ خزانچی آپ جانتے ہو، دیکھ بھال کرنے والا، حساب کتاب رکھنے والا، آنے جانے والا، حساب کتاب رکھنے والا، خزانچی۔
جس کو آج کے دور میں اپنے کسی کو بھی کہتے ہیں اپنے دور میں کبھی کہ مسجد کا متولی ہے، مسجد کا حساب کتاب اس کے پاس ہے، کہتے ہیں نا، سب جانتے ہیں۔ تو مسجد جنت کا خزانچی کتنے سال رہا؟ 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ اس کا مقام دیکھیے، مقام کیا ہے وہ بتا رہا ہوں۔ سجدہ کا جب حکم دیا، سجدہ نہیں کیا، اس سے پہلے اس کا مقام کیا تھا، عظمت کیا تھی، شان و شوکت کیا تھی۔ 40,000 سال تک جنت کا خزانچی رہا۔ اور عرش اعظم کا طواف کتنے سال تک اس نے کیا؟ آج ہم جاتے ہیں حجاج اکرام کعبے کا طواف کرتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، طواف کرنے کا ثواب کتنا ہے؟ حجاج اکرام حج کرنے کے لیے جائیں، حج کے ارکان ادا کر کر آ جائیں تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جب حج کے ارکان ادا کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی دنیا میں تشریف لایا، آج ہی پیدا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ اس کے پاس کوئی گناہ نہیں ہے، سارے گناہ بخش دیے گئے۔ تو اس لیے عرش اعظم کے طواف کتنے دنوں تک، کتنے سالوں تک کیے؟ فرمایا گیا 14,000 سال تک عرش اعظم کا طواف کرتا رہا۔ مقام دیکھیے، 80,000 سال تک ملائکہ کے ساتھ رہا۔ کتنا؟ 80,000 سال تک ملائکہ، فرشتے ان کے ساتھ رہا، جس میں سے 20,000 سال تک ملائکہ کو وعظ و نصیحت کرتا رہا۔ وعظ مانے تقریر کرنا، خطاب کرنا، نصیحت کرنا، فرشتوں کو درس دینا، تبلیغ کرنا۔ عام بھاشا میں اور سمجھ لیجیے، اب سب جانتے ہیں وہ الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، ایک عام طریقے سے میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وعظ و نصیحت، تقریر کرنا، سمجھانا، بتانا، نصیحت کرنا۔ فرشتوں کی کون سی نصیحت کی ضرورت تھی؟ فرشتے کون سے گناہ میں کی طرف چل رہے تھے؟ فرشتے بے نمازی ہے، اس کو ہم نماز کی دعوت دیں تو یہ نصیحت ہو گئی۔ کوئی بے ادب ہو، اس کو ادب کی تہذیب کی ہم بات کریں تو یہ نصیحت ہو گئی۔ لیکن وہ درس دیتا تھا، علم بھی سکھاتا تھا، وعظ کرتا تھا، تقریریں کرتا تھا فرشتوں میں۔ تو فرشتے آپ جانتے ہو، یہ بھی میں نے عرض کیا تھا، نوری مخلوق ہے۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، وہ کرتے ہیں جو رب کا حکم ہوتا ہے۔ فرشتے معصوم ہیں، کوئی گناہ نہیں، رب نے جو حکم دیا وہی کرتے ہیں۔ نہ ان کو کھانے کی فکر ہے، نہ سونے کی فکر ہے، نہ تھکنے کی فکر ہے، کسی چیز کی کوئی فکر نہیں۔ کھانے کی، پینے کی، شادی کرنے کی کوئی بغض و عداوت ان کے اندر نہیں، حسد ان کے اندر نہیں، کینہ ان کے اندر نہیں۔ نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ وہ مرد ہے نہ وہ عورت ہے، نوری مخلوق ہے اللہ کی۔ یہ بھی میں نے عرض کیا تھا کہ پہلے آسمان میں فرشتے کتنے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو نور مخلوق کو یہ عزازیل 50,000 80,000 سال تک ان کے درمیان رہا، جس میں سے 20,000 سال تک ملائکہ کو وعظ و نصیحت کرتا رہا، 30,000 سال تک ملائکہ مقربین کا سردار رہا، 30,000 سال تک فرشتوں کا سردار بھی رہا۔ مقام دیکھیے، 1,000 سال ملائکہ روحانی جین کا سردار رہا، 1,000 سال تک ملائکہ روحانی جین کا بھی سردار رہا۔ یہ اس کا مقام ہے۔ اتنا بڑا، یہ بھی آپ لوگوں نے سنا کہ 6 کروڑ برس عبادت کی، 6 کروڑ برس عبادت، اتنا عبادت گزار۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ ابلیس خسیس کو آسمان اول پر عابد کے نام سے پکارا جاتا تھا۔ پہلے آسمان کے فرشتے کس نام سے پکارتے تھے؟ عابد۔ دوسرے آسمان کے فرشتے کس نام سے پکارتے تھے؟ زاہد۔ تیسرے آسمان کے فرشتے کس نام سے پکارتے تھے؟ عارف۔ چوتھے آسمان کے فرشتے کس نام سے بلاتے تھے؟ ولی۔ 5ویں آسمان کے فرشتے کس نام سے پکارتے تھے؟ تقی۔
چھٹے آسمان کے فرشتے کس نام سے پکارتے تھے؟ خازن. اور 7ویں آسمان کے فرشتے کس نام سے پکارتے تھے؟ عزازیل. ان ناموں سے اس کو پکارا جاتا تھا. یہ مقام تھا. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ پہلے آسمان پر عابد، دوسرے پر راکع، تیسرے پر ساجد، چوتھے پر خاشع، 5ویں پر صامت، 6ویں پر مجتہد اور 7ویں پر زاہد کے نام سے پکارا جاتا تھا. اس پر لعنت جو کی سب سے پہلے، جس نے سجدہ نہیں کیا اور لعنت کی، تو کس نے کی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سب سے پہلے. اور پھر حضرت میکائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام نے. جو 4 فرشتے تمام فرشتوں سے مقرب ہیں اور سردار ہیں. تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام. تو سب سے پہلے جو لعنت اس پر کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، ان کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام نے. حضرت جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار، جن کا مقام سدرۃ المنتہا، کام اللہ کا پیغام نبیوں تک پہنچانا. جن کا کام رب کا پیغام نبیوں تک پہنچانا، یہ آپ کی ڈیوٹی، آپ کا کام. میکائیل علیہ السلام، ان کا کام بندوں کو روزی پہنچانا. ان کے ماتحت فرشتے ہیں. بارش ڈالنا، بارش ڈالنا خدا کے حکم سے فرشتوں کا کام ہے. ہوا چلانا وہ فرشتے ہیں. یہ میں نے عرض کیا تھا، وہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو میکائیل علیہ السلام کے ماتحت جو فرشتے ہیں، رب کا حکم ہوتا ہے فلاں خطے میں، فلاں زمین پر، فلاں جگہ اتنی بارش ڈالنی ہے. فرشتوں کو حکم دیا، رب کے حکم سے بادل آیا، بارش پڑنا شروع ہو گئی. روزی پہنچانا یہ میکائیل علیہ السلام کا کام ہے. حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت عزرائیل علیہ السلام روح نکالنا. انسان کو جب موت آتی ہے، اس کی روح نکلتی ہے، تو حضرت عزرائیل علیہ السلام آتے ہیں. ان کے ماتحت فرشتے ہوتے ہیں. بندہ اگر گناہگار ہے تو عذاب دینے والے فرشتے ان کے ساتھ آتے ہیں. بندہ اگر نیک ہے، عبادت گزار ہے، اللہ اس کے رسول کے فرامین پر عمل کرنے والا ہے، ان کے ساتھ رحمت کے فرشتے آتے ہیں. اسرافیل علیہ السلام جو سور پھونکیں گے. سور یہ سینگ کی طرح ہے. اس میں جب آواز لگائیں گے، قیامت جب آئے گی، اس میں پھونک لگائیں گے. یہ کب ہوگا؟ قیامت آنے سے 40 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے. قرآن پاک کے حروف اٹھا لیے جائیں گے. دنیا میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہوگا. دنیا سے قرآن پاک کے حروف اٹھا لیے جائیں گے، صرف کاغذ رہ جائے گا. ایمان والے اٹھا لیے جائیں گے. بچے پیدا ہونے بند، کسی بچے پر قیامت نہیں آئے گی. جب 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا، 40 سال سے کم کا کوئی بندہ نہیں ہوگا، رب کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، رب کو پکارنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کی بندگی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا. اور جب تک زمین کے اوپر ایک بھی ایمان والا ہوگا، قیامت نہیں آئے گی. جب 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا تو حکم ہوگا اسرافیل علیہ السلام کو پھونک لگاؤ. وہ پھونک لگائے گی، وہ آواز نکلے گی. روایتوں میں آتا ہے کہ اس کی آواز کو لوگ سنیں گے، کہے کی آواز ہے. آواز بڑھتی چلی جائے گی. بڑھتے بڑھتے پہلے سنیں گے، کان لگائیں گے. بڑھتے بڑھتے اتنی خطرناک ہوتی چلی جائے گی کہ لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے. زمین پھٹ جائے گی. آسمان، قرآن میں آتا ہے کہ آسمان ذرے کی طرح، ذرات کی طرح اڑ جائے گا. ساری چیزیں، ہر چیز فنا ہو جائے گی. پھر جب رب چاہے گا پھر حکم فرمائے گا اور اپنے حکم سے تمام دنیا کو، انسانوں کو پیدا فرمائے گا. منہا خلقناکم، ہم نے اسی سے تمہیں پیدا، مٹی سے تمہیں پیدا فرمایا. وفیہا نعیدکم، اسی میں تمہیں لوٹا رہے ہیں. ومنہا نخرجکم تارۃ اخری،
اور اسی میں سے پھر دوبارہ تمہیں نکالیں گے. پھر جب رب کا حکم ہوگا تمام انسانوں کو، پھر قیامت کے دن، یعنی جس کو حشر کا میدان کہا جاتا ہے، اس دن حشر کے میدان میں، حشر کے دن جو 50,000 سال کا دن ہوگا،